اور 3 ہجری میں جب غزوہ احد ہوا نا، تو پہلے غزوہ بدر کے اندر جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار چلائی تو سب سے زیادہ جو کافر جناب علی جن کی تلوار کے نیچے آئے وہ تلوار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ان کو کافروں کو غصہ تو بہت تھا کہ یار ہم اپنا بدلہ لیں، اور ان کی نظر میں اس وقت حضرت امیر حمزہ آ گئے تھے کہ حضرت امیر حمزہ ہی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے بہت بڑے بڑے جناب علی شاہ سوار قتل کیا ہے، ہمارے بہت بڑے بڑے شاہ سواروں کو ہلاک کیا ہے حضرت امیر حمزہ نے، کیونکہ حضرت امیر حمزہ نے ہی تلوار چلائی تو اسلام کی جناب علی طاقت مزید بڑھتی گئی۔ حضرت امیر حمزہ نظر میں آئے، اور پھر 3 ہجری کے اندر جب غزوہ احد ہوا نا تو کافروں کے ذہن میں تھا کہ اب سب سے پہلے کوشش کی جائے اسی شخص کو ہی قتل کیا جائے، لیکن بس نہ چلا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر بھی آپ تلوار اٹھا کر جدھر جاتے نا تو جناب علی جو بھی آگے آتا اس کا سر قلم ہو جاتا تھا۔ یہ بہت ہی انتہا درجے کے جناب علی بہادر، جب ہی جیسے جنگ گتھم گتھا ہوتی تو یہ صفوں کے اندر گھس جاتے تھے، کافروں کے صفوں، بالکل جان کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک ہی بات ہوا کرتی تھی، کہتے تھے کہ بس میری جان ہی حضور کے دین کے لیے ہے۔ یہ وہ جناب علی بہادر شخص تھے، گتھم گتھا ہو جایا کرتے تھے صفوں کے اندر۔ غزوہ احد میں جب جناب علی شکست ہونے لگی نا کافروں کو، پھر انہوں نے کسی نے منت مانی کہ ہم جناب علی جو شخص بھی حضرت امیر حمزہ کو شہید کرے گا ہم اس کو یہ انعام دیں گے۔ بڑے بڑے انعام رکھ دیے کفار کے سرداروں نے، بڑے بڑے انعام رکھ دیے۔ اور ایک غلام تھا اس وقت کافروں کا جن کا نام تھا وحشی، پھر انہوں نے بعد میں ہی اسلام قبول کیا تھا، جو حضرت وحشی کے نام سے اس وقت اسلام کی دنیا میں مشہور ہے۔ پہلے یہ چونکہ حالت کفر میں تھے، اس وقت یہ غلام تھے، اور ان کو جو جناب علی ہندہ تھی اور عتبہ تھے، یہ لوگ جو کافروں کے تھے، انہوں نے بڑے بڑے انعام پیش کر کے اس سے کہا تھا کہ تم ایسا کرو، کسی ذریعے حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دو، ہم آپ کو انعامات دیں گے، ہم آپ کو آزاد کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، بڑی بڑی باتیں کی۔ اور واشی جو تھے یہ پہلے ڈرتے بھی تھے، لیکن ان کے ہاتھ میں ایک ہنر تھا۔ وہ ہنر یہ تھا کہ یہ جناب نشانہ دور سے مارتے تو جو نشانہ کرتے وہ لگ جاتا۔ انہوں نے کیا کیا کہ غزوہ احد میں نا جب معاملہ گتھم گتھا کا ہوا، انہوں نے ایک جگہ دیکھی کہ یہاں چھپ کر بیٹھ جاؤں گا، وہ چھپ کر بیٹھ گئے اور کوشش میں تھے کہ کسی وقت بھی حضرت امیر حمزہ یہاں سے گزریں گے۔ جب حضرت امیر حمزہ ان کے سامنے سے گزرے نا تو انہوں نے دور سے نیزہ مارا۔ جب نیزہ مارا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناف سے گزر کرنا آر پار ہو گیا نیزہ۔ حضرت امیر حمزہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گرے اور پھر اٹھ کر بڑھنے لگے، پھر گر پڑے۔ وہاں پر ہی آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اور پھر جو ہندہ تھی، یہ ہندہ نے بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، ایک عورت تھی حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا۔ اس وقت ان کو اتنا غصہ تھا کہ میرے قریبی حضرت امیر حمزہ نے مارے تھے، انہوں نے ان کے ناک، حضرت امیر حمزہ کا ناک مبارک اور کان مبارک اور ہونٹ مبارک کاٹ کر ان کے ہار بھی بنائے اور دل نکال کر ان کو چبایا تھا۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے شہداء کو جمع کیا نا
تو حضرت امیر حمزہ کو جب دیکھا تو آپ کی جو لاش مبارک تھی نا، انہوں نے ناک بھی کاٹا تھا، ہونٹ بھی کاٹے تھے، کان بھی کاٹا تھا، یعنی ایک بالکل جو خراب کرنے کی کوشش ہوتی ہے وہ انہوں نے کر ڈالی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ روایات میں آتا ہے کہ قریب تھا کہ حضور سسکیں بھر بھر کر رونے لگے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ اتنے پیارے تھے۔ جب جناب علی، اور یہی ہندہ بعد میں اسلام بھی قبول کیا تھا انہوں نے، جو تاریخ کی دنیا میں حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہیں، اور وہ وحشی کہ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، یہ بعد میں وہ جب مکہ فتح ہوا تو یہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا دور، کہ کہیں دور کنارے میں چلا جاؤں، اور طیب میں گئے، پھر وہاں سے جب اسلام آیا تو یہ وہاں سے نکل گیا، سمندر کے کنارے پہ پہنچا، جب وہاں اسلام آیا تو پھر اس کو کسی نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اب بھی حضور کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگ لو، حضور رحمت للعالمین بخش فرمائیں گے، معاف فرما دیں گے۔ یہ قریب نہ آیا کرتا تھا، قریب نہ آتا تھا، کہتا تھا کہ نہیں یار میں نہیں جاتا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی مبارک اتار کر بھیجی تھی کہ جاؤ اس سے کہو کہ یہ اسلام قبول کر لے، آج بھی معافی ہے تیرے لیے۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے نا تو حضور نے فرمایا کہ تو ہی وحشی ہے؟ کہتے ہیں کہ حضور بالکل میں ہوں۔ کہتے ہیں کہ میرے چچا حضرت حمزہ کو تو نے ہی شہید کیا تھا؟ کہتے ہیں حضور آپ نے بالکل صحیح فرمایا، میں نے ہی شہید کیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تجھے معاف کرتے ہیں، تو اسلام قبول کرنے کے لیے، کیونکہ جب انسان اسلام قبول کر لے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک شرط ہے کہ تو اپنی پوری زندگی میرے سامنے نہیں بیٹھیں گا، میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا، بس۔ اس نے اسلام قبول کیا اور پھر جب بھی بیٹھتا تو حضور کی پشت پیچھے بیٹھا کرتا تھا، سامنے نہیں آتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا نا، تو اس وقت مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے میدان میں اترے تھے، مولا دنیا میں سب سے اچھا شخص میرے نیزے کے آگے آ کر شہید ہوا تھا، مولا آج دنیا کا سب سے برا شخص ہے، مہربانی فرما یہ شخص میرے ہاتھوں میں قتل ہو، تاکہ وہی بدلہ ہو جائے، کہ تاکہ میں بھی جب محشر کا میدان ہو حضور کے سامنے جاؤں تو ایک بات کہہ سکوں کہ یا رسول اللہ سب سے اچھا شخص بھی میرے ہاتھوں شہید ہوا تھا، اور میں نے دنیا کا بدترین شخص بھی اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے۔ کہ جب میدان میں اترے نا حضرت ابوبکر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واشی میدان میں اترے تو یہی دعا کرتے ہوئے اترے، اور انہی کی تلوار کے نیچے ہی مسیلمہ کذاب جو جھوٹا مدعی نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا، انہی کے تلوار کے نیچے آ کر وہ بھی مرا تھا، ہلاک ہوا تھا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے اور کہتے رہتے تھے کہ یار میں وہ شخص ہوں کہ میرے ہاتھ سے دنیا کے اندر سب سے اچھا شخص بھی میرے ہاتھ سے شہید ہوا تھا، اور بدترین شخص بھی میرے ہاتھوں سے ہی مولا کریم نے ہلاک کروایا ہے۔